السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پریکٹس کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 4 کی پریکٹس کریں گے، تو چلیے میرے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر آپ یہ سبق مجھے واٹس ایپ پر بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر دے دوں گا، تو اس پر آپ رابطہ کر کے اپنا سبق مجھے بھیج سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کہاں پر غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ والذین، واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے واو لام زبر ول، لام زبر لا، واللا، زال یا زیر زی، والذی، نون زبر نا، والذین۔ یؤمنون میں حمزہ کو پڑھنا ہے یا کے ساتھ اور جھٹکے کے ساتھ۔ بما، یہاں پر دیکھیں یہ والا نشان ہے، ایک یہ نشان تھا اور ایک یہ نشان ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والا بڑا ہے، یہ والا چھوٹا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ جیسے مد یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم مد ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مد کا مطلب ہے اس حرف کو کھینچنا۔ بما انزل، میں اس اخفاء آیا ہے، ناک کے پیچھے سے آواز نکالیں گے۔ الیک، وما، یہاں پر بھی مد آیا ہے اور ایک اس کو بھی 3 الف کے مقدار پر کھینچنا ہے۔ انزل، انزل میں دیکھیں یہاں پر اخفاء ہوا ہے، اس طرح پڑھنا ہے اور ناک کے پیچھے سے آواز آنی چاہیے۔ اور انزل، زا کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے۔ من قبلک، من یہاں پر بھی اخفاء ہوا ہے، قبلک یہاں پر قلقلہ ہے، قلقلے کے معنی ہے ایک حرف کو جھٹکا دینا۔ آخر میں وقف یہاں پر آیا ہے تو ہم نے اس لیے آخری حرف کو ساکن کر دیا، جیسے من قبلک۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے، من قبلک وبالآخرہ۔ اس کے بعد وبالآخرۃ، با کو لام کے ساتھ ملایا اور حمزہ کے اوپر کڑا ہے، تو کڑے کی مقدار یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار اس کو اوپر کھینچنا ہے۔ وبالآخرہ، خا کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا کر کے، اور را کو بھی اسی طرح موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ہم یوقنون، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ رہا آج کا لیکچر، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔